مصطفى 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 منبع للصفا سيد الانبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنا، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ دوسری وحی میں کن کن کاموں کا حکم دیا گیا اور وہ کون سے پاکیزہ دل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس جو لے گئی تھی تو انہوں نے آپ کو تسلی بھی دی تھی اور سچا بھی مانا تھا۔ پھر ایک مدت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہ لائے۔ یہ جو غیب تھا یہ اس وجہ سے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوف زدہ ہو گئے تھے اس کا اثر ختم ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ جی دوستو، بالکل ایسے ہی ہوا۔ وحی کے وقفے سے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے۔ تب جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون محسوس کرتے۔ آپ علیہ السلام پر دوسری وحی جو نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر کی پہلی 3 آیات ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت محبت سے پکارا کہ ایک چادر میں لپٹنے والے نبی جی اٹھیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کے مشن پر کھڑے ہو جائیں اور آپ اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کیجئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ان آیات میں نبوت کے ساتھ دوسروں کو تبلیغ دینے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے لگے۔ اس طرح سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والی عظیم خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان کو حق اور سچا مانا۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جو بھی تکلیف یا صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی۔ ماشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے اسلام لانے والی اور عظیم ہستیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ہماری ویڈیو کو اچھے سے سنیں اور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى